السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں علی ہدایتی اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی یوٹیوب چینل۔ کل سے کئی ساتھیوں کے میسیج آ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے۔ نارائن گڑھ کے پاس میں ایک گاؤں پڑتا ہے لاہا، جہاں 47 سے پہلے کافی تعداد میں مسلم رہتے تھے، جو 47 کے بعد یہاں سے ہجرت کر کے تقسیم وطن کے وقت وہ پاکستان چلے گئے تھے۔ تو یہاں 3 مسجدیں ہیں، جن میں سے 2 مسجدیں آباد ہیں۔ ایک مسجد کو لے کر ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر آئی ہے کل، کہ وہاں وہ کام کرا رہے تھے، تو اس میں نام آیا تھا کہ حضرت الحاج حافظ مطلوب حسن صاحب نے ان لوگوں کو چندہ کرنے سے منع کر دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کام نہ کریں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ مطلوب حسن صاحب، ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ جی حافظ صاحب، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کے نام سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر آ رہی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو چندہ کرنے سے منع کیا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ میں اس کے تعلق سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال میں تقریباً 1 سال پہلے یہ محمد انور نام کا لڑکا جو ہے میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنی مسجد کے نام سے چندہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی بات کو نہیں سمجھ پایا کہ یہ کیا منظم طریقے سے کیا سازش لے کے کرنے کے لیے آیا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی، کام اگر ہوتا ہے تو وہاں کر لیجئے گا۔ اس نے اس وقت سے لے کر کے چندہ کرنا شروع کیا اور برابر یہ چندہ کرتا رہا۔ اس نے مسجد میں رنگ روگن کا کام کیا، جبکہ پہلے ہی وہاں لیٹرین باتھ روم بنے ہوئے تھے، ان میں بھی نل وغیرہ جو اس نے تبدیل کرائے 2-4 وہ کام کیا، اور مسجد کے آگے جو اگلی دیوار ہے اس پہ اس نے 2 ٹائلیں لگوائی، جن پہ اللہ ماشاءاللہ یا کچھ اور لکھا ہوا ہے، جن کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس نے پھر بھی وہ کام کر دیا۔ باقی سب کام جو ہے وہاں پہلے سے ہے، مسجد کا گیٹ ہے، دروازہ ہے، جو بھی کچھ ہے وہ پہلے سے۔ اور یہ مسجد تقریباً 35 سال سے آباد ہے۔ اس کے دادا اس میں آباد تھے، ان کو کیئر ٹیکر اس مسجد میں وقف بورڈ نے لگایا تھا، اور اس کے بعد پھر اس نے وہاں اس مسجد میں جو ہے اے سی لگوایا، اور اے سی لگوا کر کے وہاں یہ دن رات ٹھہرنے لگے۔ 3-4 لڑکے تھے اور وہاں ہلڑ بازی کرنے لگے۔ میرے پاس ایک آدمی نے فون کیا کہ یہ ایسا کر رہے ہیں، اور ادھر جا کے جو چندہ کرتے تھے وہاں جا کر کے میرا نام استعمال کرتے تھے۔ لوگ مجھے پوچھتے تھے، میں کہہ دیا کرتا تھا کہ ٹھیک ہے کام ہو رہا ہے، لیکن جب انہوں نے وہاں ہلڑ بازی کرنا شروع کی اور مسجد میں رات دن اے سی لگا کر کے ٹھہرنے لگے، اور نہ معلوم کیا کیا کرتے تھے، اس کا مجھے صحیح علم نہیں ہے، لیکن پھر یہ ایک جگہ سمہری ایک گاؤں میں گئے، وہاں کے لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ چندہ کر رہے ہیں۔ وہاں میں نے ان کو منع کر دیا اور کہا کہ بھئی دیکھو، جو کام مسجد میں ضرورت تھی وہ تو آپ لوگ کر نہیں رہے ہیں، لہذا یہ کام جو جس کی ضرورت نہیں ہے وہ کر رہے ہیں، اور اب یہ کہتے ہیں کہ اس میں ٹائل لگائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، جبکہ ان کسی چیز کی وہاں ضرورت نہیں ہے، چونکہ 1-2 نمازی ہے۔ اور اس مسجد میں کا جو امام تھا وہ 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے تبدیل ہو چکا تھا، یہاں سے تبادلہ کر کے وہ ریواڑی کی طرف چلا گیا تھا۔ اب اس مسجد میں وقف بورڈ کا کوئی امام نہیں ہے۔ ہاں، البتہ دوسری مسجد جو ہے اس میں امام ہے وقف بورڈ کا، وہ روزانہ وہاں جاتا ہے یا کسی دن اپنے گھر چلا جاتا ہے، ورنہ وہ یہاں ٹھہرتا ہے، اور جیسے ضرورت ہے دوسری مسجد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس مسجد میں کوئی نماز کے لیے آتا بھی نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جو یہاں کے اس بڑے میاں عبداللہ نام کا ایک آدمی تھا، ان کا دادا جو ہوا کرتا تھا، اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں اپنی مرضی سے کبھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ان لوگوں نے جب یہ حرکتیں کرنی شروع کی تو میں نے ان کو یہ کہا کہ بھئی ہمارا نام لے کر کے چندہ نہ کریں، لوگوں کے پیسے کو ضائع نہ کریں، لوگ بڑی محنت سے کماتے ہیں پھر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے میری ادھر ادھر شکایتیں کرنی شروع کی عام لوگوں کے پاس، اور پھر یہ حضرت امیر صاحب کے پاس بھی گئے، وہاں واللہ عالم انہوں نے کوئی بات کی نہیں کی، لیکن میرے سامنے کوئی بات نہیں آئی۔ اس کے بعد کسی کے ذریعے سے مجھے پتہ چلا کہ یہ لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم یوں کر لیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم حافظ صاحب کو ایسا کر دیں گے۔ میں نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے، ہم غلط طریقے سے چندہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ہمارے سامنے یہاں بہت پریشانیاں یہ آئی ہیں کہ بہت سارے لوگ اگر غلط مسجد کا چندہ کرتے ہیں اس کو بھی ہم منع کرتے ہیں، مدرسے کا غلط چندہ کرتے ہیں ہم اس کو بھی منع کرتے ہیں، جو لوگ صحیح ہوتے ہیں ان کو ہم تصدیق دیتے ہیں اور ان کی ہم تصدیق بھی کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ایسے کام کیا ہے ان لوگوں کو بڑا مشکل، پہلے بھی معاملہ پیش آیا 1-2 مسجد کا، وہاں لوگ چندہ کرتے تھے، ہمیں بڑی مشکل سے ان کو منع کرنا پڑا۔ اسی لیے ہم نے سمجھا
کہ یہ لوگ جو ہے پڑھتے پڑھتے اگر ایسے ناجائز خرچ کرتے رہے لوگوں کے پیسے کو تو لوگ پھر ہمیں تانا دیں گے، پھر ہمیں پوچھیں گے لوگ کہ آپ کے ناک کے تلے یہ کیا ہوتا رہا، ہم نے اس لیے ان کو منع کر دیا تھا۔ اور اب معاملہ ان کا یہ ہے کہ یہ بیچارے جو ہے چندہ کرنے کے منع کرنے پر اور وہاں کرنے پر ہی سارا جو ہے واویلا مچا رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، وہاں مسجد میں کام ہے، مسجد آباد ہے تقریباً 35 سال سے، اور کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ صرف بدنام کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اور اگر وہاں جیسے اے سی لگایا وہاں میٹر نہیں ہے مسجد میں، سرکاری طور پہ بجلی بورڈ کا، بجلی والوں سے جو ہے وہاں ایک پنکھا اور ایک بلب کی اجازت ہوئی تھی کہ آپ یہ لگا کے رکھو، اب میٹر نہیں ہے وہاں، انہوں نے اے سی لگا لیا وہاں، اور اے سی کی کوئی شکایت کر دے یا بجلی والے چھاپا مار لیں وہاں اور اس پہ کوئی جرمانہ ہو جائے، اور یہ وقف بورڈ کی مسجد ہے، وقف بورڈ کے گزٹ میں ہے، وقف بورڈ کے انتظام میں ہے، اب محکمہ جرمانہ کر کے جو ہے وقف بورڈ کو بھیجے گا، اب وقف بورڈ کہاں سے جرمانہ بھرے گا، کیسے جرمانہ دے گا؟ وقف بورڈ پھر ہم سے مطالبہ کرے گا کہ آپ نے ایسا کیوں ہونے دیا یا ایسا کیوں کیا، وہاں کیوں کیا گیا، اب وہ لوگ کریں گے۔ اب یہ جب کما کر کھانا ہی نہیں چاہتے، یہ چندے سے کھانا چاہتے ہیں، یہ وہ اس کا بجلی کا جرمانہ کیسے بھریں گے؟ اس لیے ہم نے یہ تمام غلط کام کرنے سے ان کو منع کیا ہے۔ مسجد میں آئیں، مسجد کو آباد رکھیں، مسجد کی صفائی کریں، اس سے ہم نے ان کو منع نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی، شکریہ بہت۔ یہ لڑکا محمد انور جو جس کو ویڈیو والی جس کی ہو رہی ہے، یہ چندہ کر کے مستی کرنا چاہتا ہے، کما کر کھانا مشکل ہے اس کے لیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو کوئی چندہ نہ دے، مسجد آباد ہے، اور جو مسجد میں ہوا ہے وہ پہلے سے تھا، انہوں نے صرف ایک رنگ وغیرہ کرایا ہے، اور لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ اے سی لگا کر مسجد میں پڑے رہتے ہیں، اور ہم ان کو غلط طریقے سے چندہ کرنے کی اب بھی اجازت نہیں دیتے اور نہ ہی تصدیق کریں گے۔ اور میں یہ گزارش کرتا ہوں تمام حضرات سے، تمام سننے والوں سے، کہ وہ جو ہیں ان کو کسی قسم کی ایسی رعایت نہ دیں جس سے مسجد کے نام پہ وہاں بدنامی ہو۔ اور ہمارے غیر لوگ بھی مدد کرتے ہیں، ہمارے ہندو بھائی بھی ساری جگہ مدد کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ مدد کرنے والے ان مساجد کی جو ہیں وہ بیچارے مسلمان ہیں۔ وہاں کے مقامی لوگ جو غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، انہوں نے بھی مدد کی ہے، انہی کی مدد سے یہ مسجد آباد ہوئی تھی اور اب بھی ہوتی ہے۔ لیکن کہیں بھی مسجد کی آبادی کے لیے جب کام شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے مسلمان اس کی مدد کرتے ہیں، پھر ہمارے ہندو بھائی بھی کرتے ہیں۔ اور یہ اس ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ بھئی مسلمان بند کر رہے ہیں، ہندو دے رہے ہیں، بلکہ مسلمان پہلے دیتے ہیں اور پھر ہندو جو ہے بعد میں دیتے ہیں۔ ہم ہندوؤں کا بھی اپنا لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ مساجد کی امداد کرتے ہیں، اور بھئی ہماری مسلم قوم جو ہے وہ تو کرتی ہی ہے، اور ہم ایسے کسی کو غلط کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور نہ ہم ایسے کسی کو چندہ کرنے دیں گے، اور نہ ہم کرنے کی اجازت دیں گے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو دو چار مطلب وہ اس کو سہارا دیتے رہتے ہیں بیچارے کو، یہ اناپ شناپ ویڈیو ڈالتا رہتا ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی اس بات کا خیال رکھیں جو ہمارے چند آدمی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ بھئی ایسی غلط باتوں سے، ایسا غلط چندہ کر کے اگر یہ خرچ کرے گا آخرت میں اس کے کیا ہوگا، بھئی یہ بیچارہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا، چندے کے مسجد کے نام پہ پیسہ خرچ کرے گا اور اس کو غلط طریقے سے استعمال کرے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی بیچارے کی حفاظت ہو اور یہ محنت کرے اور اللہ کے نام پہ ایسے غلط طریقے سے رقم کو نہ کھائے، بلکہ محنت کر کے کھائے اور اپنی مسجد کو آباد کرتا رہے۔ ایک اور بات باقی ہے جس کو میں پہلے بتانا چاہتا تھا، لیکن پھر ذہن سے نکل گئی، اب بتا رہا ہوں کہ جب ان سے بات ہوئی، نارائن گڑھ کے بھی دو آدمی تھے، شمیم حیدر خان اور حاجی شمشیر خان، ان کے سامنے یہ بات طے ہوئی تھی کہ بھئی یہ لوگ جو کام کریں گے اس کے بارے میں بتاتے بھی رہیں گے، اور جو چندہ کریں گے اس کا حساب دیں گے اور بتائیں گے کہ ہم نے کتنا کیا اور کہاں کہاں خرچ کیا اور کیا خرچ ہوا۔ لیکن انہوں نے پورا مسلسل 1 سال چندہ کرنے تک ہمیں نہ کچھ بتایا ہے، اور نہ ہمیں خرچ کے بارے میں، نہ آمدن کے بارے میں کہ کیا انہوں نے کیا کیا نہیں کیا۔ بس یہ تھوڑا کام جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں یہ مسجد کا کیا ہے، اب یہ حساب کتاب بھی نہیں بتاتے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ جب ایسے کام کرتے ہیں تو پھر ایسے کام نہیں چلتا، بھئی اس کے معاملے میں تو پوچھ تاچھ کرنی پڑتی ہے۔ وآخر دعوانا